ارشاد صاحب، ہمیشہ ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے، بائیلیٹرل ٹائز کے لیے، مضبوطی کے لیے، اگر جنگ چل بھی رہی ہو پاکستان انڈیا کے درمیان بہت عرصے سے ٹینشنز رہی ہیں، بٹ یہ سب جو اس ایشیا کپ میں ہوا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کیوں ڈیسائیڈ کیا بھارت نے یہ سب کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بھارت کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یہی رہا ہے. جنگ ہو نہ ہو، زمانہ امن میں بھی بھارت ہمیشہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ، ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ، ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، ہمارے صحافیوں کے ساتھ، ہمارے شوبز کے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا ہے. آپ کو ماضی میں کئی مثالیں مل جائیں گی جہاں ہمارے جو شوبز کے لوگ تھے وہ بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، کھلاڑیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی. پرویز مشرف کے دور میں تو یہ ہوا کہ باقاعدہ ہمارے وزیر خارجہ کو، نواز شریف کے دور میں بھی، نواز شریف کے دور میں ہمارے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کو دہلی میں بہت ہی خوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح ان کے دور میں، عمران خان کے دور میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، بدتمیزی کی گئی. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک آپ کھیل رہے ہیں ایک ٹیم کے ساتھ. پہلے تو آپ نے ایشیا کپ کا جب طے ہوا، وینیو پاکستان تھا، آپ نے اس سے انکار کر دیا. یہ ایک زیادتی تھی جو ہم نے برداشت کر لی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اگرچہ بہت سارے یہاں پاکستان کے عوام، پاکستان کے دانشور یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنی فلیکسیبلٹی ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے دکھائی. غیر جانبدار وینیو پہ ہم چلے گئے. اس کے بعد آپ کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے، ایک کپتان دوسرے کپتان سے ہاتھ. جب ایک ٹیم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے فائنل کھیل لیا، یا تو آپ فائنل کھیلنے سے انکار کرتے کہ ہم جی پاکستان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں. وہ جرت نہیں تھی، وہ اس پر پابندیاں لگنی تھی، آئی سی سی نے ایکشن لینا تھا، وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کھیلا، آپ نے اچھا کھیلا، اس کے بعد آپ جیت گئے تو ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، تو اس سے کسی کو کیا نقصان ہوا ہے؟ تو یہ بھارت کا وہ بچگانہ، طفلانہ، اور صرف بھارت اور پاکستان کے معاملات آگے اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ہمیشہ کھلا دل دکھایا، ہم نے دنیا کو بتایا، اور اس کا ہمیں فائدہ ہوا. دنیا دیکھ رہی ہے. اب جنگ کے زمانے میں ہمارا رویہ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا. امن کے زمانے میں ہمارا رویہ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے. کھیل کے میدان میں ان کا رویہ کیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے. تو بہرحال اس سے بھارت کو کوئی خاص فائدہ تو میرا نہیں خیال کہ ہوا ہے. شرمندگی ہوئی ہے. اپنے اس ٹیم کے بارے میں سوچے نا، جس کی خواہش ہوگی کہ ہم نے میچ کھیلا، ہم جیت گئے، ہم نے محنت کی، اور اب ہمیں ٹرافی ملنی چاہیے. اب اس ٹیم کے لوگوں سے انفرادی طور پر پوچھا جائے تو وہ سب کے سب لعنت ملامت کر رہے ہوں گے مودی پر، مودی کے وزیروں پر، مودی کے فیصلوں پر، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم ٹرافی سے محروم خالی ہاتھ واپس چلے جائیں. اور خود مودی کو کیا حاصل ہوا ہے اس سے؟ کانگریس کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ٹرافی لے کر آتے، آپ اس کے ساتھ تصویریں بنواتے. تو اب آپ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے مارکہ حق کا بدلہ لے لیا ہے. ویری پیٹی. او بھائی، جنگ آپ ہار گئے، بدترین شکست آپ کو ہوئی، 6 قیمتی جہاز آپ نے جو ہے آپ کے ضائع ہو گئے. ساری دنیا اب حالت یہ ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. مودی صاحب شرمندگی کے مارے UN جنرل اسمبلی میں نہیں جا رہے، نہیں گئے. جے شنکر کو بھیجا، اس کا بدلہ آپ نے یہاں کھیل کے میدان میں لینا ہے. سافٹ ٹارگٹ. بلکہ ہم نے تو ماضی میں جو میچ ہارا تھا اس کا بدلہ ہم نے مارکہ حق میں لے لیا. بدلہ تو ہم نے لیا. یہی بات ہے، بدلہ ہم نے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت ڈیفنس اینالسٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جنرل صاحب، ابھی تو ہم کرکٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کرکٹ کی اسپرٹ کا بیڑا غرق کیا ہے انڈیا نے. کل جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، اس سے پہلے فوٹو سیشن نہیں کرایا
ملایا, اس سے پہلے ہاتھ نہیں ملایا. یہ انڈیا کی پالیسی ہے یا اس کو ہم مودی کی پالیسی کہیں؟ دیکھو بی بی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑے اگلی سینز تھے جو ہم ایشیا کپ میں دیکھ رہے تھے جی. اور دیکھیں انڈیا سے کو پوچھے, مسئلہ انڈیا کے لوگوں کا نہیں, مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. اور اتنی یہ چھوٹا پن ہے کہ آپ سپورٹس کا جب ایک دفعہ آپ نے اوکے کیا کہ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ یہ اس میں وہ مینگنے ڈالنے والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ان سے کوشچن کرے کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. جی. کیا یہ جو ریسنٹ پیچھے جو آپ کا وہ کشمیر میں دہشت گردی کا معاملہ ہوا, اس کی کوئی انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر پاکستان کو کسی نے مرد الزام ٹھہرایا ہے؟ کیا پاکستان کی انوالومنٹ کا کچھ ثبوت ملا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے خود پنگا لیا ہے, کیا پاکستان نے جنگ شروع کی تھی؟ کیا آپ نے کی تھی؟ اور اگر آپ نے ایگریشن کیا اور ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا اور ایک ملک کے اندر گھس کے تو آپ اسرائیلی ڈرون پھینکتے رہے اور میزائل پھینکتے رہے, تو آگے سے وہ کیا کرتے؟ مطلب ہے انہوں نے آپ کو منہ کے اوپر وہ چپڑے ماری کہ آپ کو بالکل میرے خیال میں صدیوں تک یاد رہے گی, تو آپ کو پیچھے آنا پڑا. تو یہ عظیمت آپ کی اپنی, آپ مجھے مار اور آپ کے اپنے خودکش حملہ تھا یہ, جس کے اوپر آپ کی وہ جو ہے پٹائی ہوئی ہے جو پوری دنیا ہے. تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایشیا کپ ہو رہا ہے, آپ نے کہا کھیلیں گے تو آپ آ کے کھیلیں, شو اسپورٹس مین اسپرٹ, اور اس سے قوموں کے وقار بلند ہوتے ہیں. یہ اسپورٹ ڈپلومیسی ایسی ہے کہ اس میں آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق, اس وقت سخت ٹینشن تھی تو انہوں نے کہا تھا میں جاتا ہوں کرکٹ میچ دیکھوں گا, اور جا کے یہ بڑا پن ہے, یہ اسٹیٹس مین شپ ہے. اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بائی کاٹ کرتے ہیں, ہم ہاتھ نہیں ملاتے. وہ ہمارا کیپٹن کہہ رہا تھا کہ پس چیئرمین ہاتھ ملا رہے تھے, اندر بھی مل رہے تھے, لیکن کیمرے کی چونکہ جیسے شاہد عارف صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے, پلیئر بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو تو جو ڈائریکشن اوپر سے آ رہی ہے. تو یہ بڑا بد نصیبی ہے. آئی تھنک پاکستان کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انفارم کر کے تو ان کے خلاف جرمانہ ہونا چاہیے اور ان کو آؤٹ کرنا چاہیے ان گیموں کے اندر سے جہاں یہ بدمزگی پھیلاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی, کوئی 30-35 بار اس کا کریڈٹ ٹرمپ صاحب لے چکے. اب ہماری قیادت جو ہے, سیاسی قیادت, فوجی قیادت ٹرمپ صاحب سے مل کر بھی آ گئی. لازمی بات ہے وہاں یہ بات ہوئی ہوگی, ایجنڈے کا ٹاپ پوائنٹ بھی یہی ہوگا. کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈال کے ہم دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھائے, یا وہ بھی درپردہ بھارت کی ہی وہ چاہتا ہے, برتری چاہتا ہے اس علاقے میں, اور وہ بس جنگ بندی ہوگی اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ چکا؟